آج کی کہانی ایک ایسی قبر کی ہے جس میں آج سے 200 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ یہ کہانی بارباڈوس سے ہے۔ بارباڈوس ان ملکوں میں سے ہے جن کو ملا کے ویسٹ انڈیز بنا ہے۔ ویسٹ انڈیز اپنی کرکٹ اور اپنے پررونق ماحول کی بدولت بہت مشہور ہے، مگر اسی ویسٹ انڈیز کے ملک بارباڈوس کی زمین میں ایک ایسا راز دفن ہے جو آج تک لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہمیں 200 سال پیچھے یعنی 19ویں صدی میں جانا ہوگا۔ اس وقت بارباڈوس پہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگلینڈ سے بہت سارے انگریز بارباڈوس میں اپنی فیملیز کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ انہی فیملیز میں سے ایک چیز فیملی بھی تھی۔ اس فیملی کے ہیڈ کا نام تھامس چیز تھا۔ وہ برٹش آرمی میں کرنل تھے۔ کرنل تھامس چیز بہت ہی ظالم اور غصے والے انسان مشہور تھے۔ وہ عوام کو اپنے غلام سمجھتے تھے اور ان پر بے تحاشا مظالم ڈھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو بھی امیر شخص ہوتا تھا وہ قبرستان میں اپنی قبر پہلے سے ہی خرید لیتا تھا تاکہ جو بھی خاندان میں سے وفات پا جائے اس کو اس قبرستان میں دفنایا جا سکے۔ یہ کوئی عام قبر نہیں ہوتی تھی بلکہ زمین کے نیچے پورا ایک تہخانہ جیسا ہوتا تھا۔ کرنل تھامس کا شمار بھی امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ سال 1807 میں کرنل تھامس نے بارباڈوس میں ایک قبر خریدی۔ یہ قبر زمین کے نیچے 3.7 میٹر گہری اور 2 میٹر چوڑی تھی۔ جب کرنل تھامس نے وہ قبر خریدی تو وہاں پہلے سے ایک اور لکڑی کا تابوت موجود تھا۔ وہ تابوت مسز تھامسینا گورڈارڈ نامی ایک عورت کا تھا۔ یہ اس خاندان کی عورت تھی جس سے کرنل تھامس نے یہ قبر خریدی تھی۔ مسز تھامسینا کو اس سال جولائی 1807 میں اس قبر میں دفنایا گیا تھا۔ اس لیے کرنل تھامس چیز نے اس تابوت کو اسی قبر میں رہنے دیا۔ کرنل تھامس چیز نے اس قبر پہ دا چیز والٹ کا نام لکھوایا۔ اس قبر کو خریدنے کے کچھ وقت بعد ہی فیبروری 1808 میں تھامس چیز کی 2 سال کی بیٹی میری اینی چیز کی موت ہو جاتی ہے۔ میری اینی چیز کی ڈیڈ باڈی کو لیڈ کے تابوت میں رکھا جاتا ہے۔ لیڈ کا تابوت لکڑی کے تابوت کے مناسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میری کے تابوت کو قبر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور قبر پہ رکھے 500 کلو وزنی پتھر کو ہٹا کے نیچے لے جا کر حفاظت سے رکھ کر قبر کو واپس بند کر دیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے 4 سال بعد جولائی 1812 میں تھامس چیز کی ایک اور 12 سال کی بیٹی ڈورکس چیز کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی لیڈ کے تابوت میں رکھ کر اسی قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ اب اس قبر میں کل 3 تابوت ہو چکے ہیں۔ ایک تابوت میری اینی چیز کا ہے، ایک تابوت ڈورکس چیز کا اور ایک پہلے سے موجود مسز تھامسینا گورڈارڈ کا۔ اس واقعے کے 1 مہینے بعد اگست 1812 میں کرنل تھامس چیز کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ ان کی باڈی کو بھی لیڈ کے مضبوط تابوت میں رکھا گیا۔ تھامس چیز صحت مند انسان تھے، اس لیے لیڈ کے اس تابوت کا وزن 109 کلو گرام ہو گیا تھا۔ ان کے تابوت کو اٹھانے کے لیے 8 لوگوں کی ضرورت پڑی۔ ان کا تابوت قبرستان لایا گیا، مگر جب کرنل تھامس چیز کے تابوت کو دفنانے کے لیے قبر کا پتھر ہٹایا گیا اور لوگ نیچے قبر میں گئے تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ نیچے رکھے تینوں تابوت ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں۔ میری چیز کا تابوت قبر کے کونے میں الٹا پڑا ہوا ہے اور باقی کے دونوں تابوت بھی اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں، جبکہ 1 مہینے پہلے ہی ان تابوتوں کو قبر کے بیچ میں سیدھا رکھا گیا تھا۔ خیر، ان تابوتوں کو دوبارہ صحیح طرح سے رکھا گیا اور کرنل تھامس کے تابوت کو بھی قبر میں رکھ کے قبر کے اوپر وہ وزنی پتھر رکھ کے بند کر دیا گیا۔ اب اس قبر میں 5 تابوت دفن تھے، مگر بہرحال لوگ تابوتوں کا اپنی جگہ سے ہلنے پر کافی زیادہ خوفزدہ تھے۔ شروعات میں لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ کسی غلام کا کام ہے، کیونکہ کرنل تھامس انتہائی ظالم شخص تھے، اس لیے شاید کسی غلام نے ان سے بدلہ لینے کے لیے ان تابوتوں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔ مگر یہ کسی ایک انسان کا کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ قبر پہ رکھا پتھر انتہائی وزنی تھا،
اس کو ہٹانا کسی ایک انسان کے بس کی بات تو تھی ہی نہیں۔ اس معاملے پہ تفتیش بھی کی گئی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد 4 سال اور بیت گئے اور سال 1816 آ گیا۔ ستمبر 1816 میں اس فیملی کا ایک اور 11 سال کا بچہ جس کا نام چارلز بروسٹر تھا، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو لیڈ کے تابوت میں رکھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ جب اس قبر کو کھولا جاتا ہے تو لوگ ایک مرتبہ پھر چونک جاتے ہیں۔ اس دفعہ بھی سارے تابوت ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کرنل تھامس کا 109 کلو وزنی تابوت بھی اپنی جگہ پہ نہیں تھا۔ مگر پھر واپس سے دوبارہ لوگوں نے ان تابوتوں کو اپنی جگہ میں رکھا اور ساتھ میں چارلز بروسٹر کے تابوت کو بھی رکھے واپس قبر کو بند کر دیا۔ اب اس واقعے کے بعد لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ پورا چیز خاندان ہی منحوس ہے، کیونکہ جب سے تھامس چیز نے اس قبر کو خریدا ہے تب سے ان کے خاندان کے ہر فرد کی تھوڑے عرصے میں موت ہوئے جا رہی ہے۔ کئی لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ان لاشوں کے اوپر کوئی کالا جادو کر رہا ہے۔ اب لوگوں نے اس قبر کے آس پاس سے گزرنا بھی بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد بس 2 مہینے ہی اور گزرے اور نومبر 1816 میں چیز خاندان کے ایک اور ممبر سیموئل بروسٹر کی بھی موت ہو گئی۔ اسے بھی دفنانے کے لیے اسی قبر میں لایا گیا، مگر اس بار لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اس بار بھی ان تابوتوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے یا نہیں۔ جب قبر کو کھولا گیا تو اس بار بھی سبھی تابوت ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ کوئی قبر کی دیوار سے لگا کھڑا تھا تو کوئی کونے میں پڑا تھا، کوئی تابوت دوسرے تابوت سے لگ کے ترچھا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے ان تابوتوں کو اٹھا کے ادھر ادھر پٹخا ہو، کیونکہ وہ سبھی میٹل کے تابوت تھوڑے بہت ڈیمیج لگ رہے تھے۔ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تھامس چیز کے تابوت کو اٹھانے کے لیے 8 لوگوں کی ضرورت تھی۔ اس کو کوئی کیسے اتنی چھوٹی سی جگہ میں ادھر ادھر موو کر سکتا ہے۔ ان سب تابوتوں میں سب سے برا حال مسز تھامسینا کے تابوت کا تھا، جو کہ لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس لیے اس تابوت کو لوہے کی تاروں سے باندھا گیا اور پھر واپس اس کو صحیح جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ باقی سب تابوتوں کو بھی صحیح سے رکھ کر اس نئے تابوت سیموئل بروسٹر کے تابوت کو بھی رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کئی انگریزوں نے قبر میں گھس کے اس کی جانچ پڑتال کی اور یہ چیک کیا کہ کہیں اس قبر میں آنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے باقاعدہ چھینی اور ہتھوڑے سے قبر کی دیواروں کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھا، مگر ان کو اس قبر میں کوئی گڑبڑ نہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے اس قبر کو اس وزنی پتھر سے بند کر کے سیمنٹ سے سیل بھی کر دیا۔ اس کے بعد 2 سال اور بیت گئے۔ کہتے ہیں کہ ان بیتے ہوئے سالوں میں جو انسان بھی اس قبر کے پاس سے گزرا، اس کو قبر کے اندر سے عجیب اور بھیانک آوازیں سنائی دیتی۔ کوئی بھی شخص اندھیرا ہونے کے بعد اس قبرستان کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہاں سے گزرتے تو ان کا گھوڑا اس قبر کے پاس جا کے رک جاتا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے بارباڈوس میں پھیل گئی، اور کیونکہ اس وقت انگریزوں کا راج تھا اس لیے یہ بات بڑے انگریز افسروں تک بھی پہنچ گئی۔ انہیں بھی یہ واقعہ سن کے بہت حیرانی ہوئی۔ ان 2 سالوں کے بعد جب جولائی 1819 میں ایک اور عورت تھامسینا کلارک کا تابوت اس قبر میں دفنانے کے لیے لایا گیا تو بارباڈوس کے گورنر لارڈ کامبرمیئر اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ یہ دیکھنے پہنچے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ اس کے بعد جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس بار ان 6 تابوتوں میں سے 5 تابوت ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، مگر وہاں موجود اکلوتا لکڑی کا تابوت جس کو لوہے کی تاروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا وہ بالکل صحیح سلامت اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ اس کے بعد بارباڈوس کے گورنر لارڈ کامبرمیئر کے کہنے پر ان کے پروفیشنل انویسٹیگیٹرز نے قبر کی اندر اور باہر سے اچھی طرح جانچ پڑتال کی، مگر انہیں بھی قبر میں کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی۔ جگہ میں کمی کی وجہ سے مسز تھامسینا گورڈارڈ کا تابوت قبر کے کونے میں دیوار سے لگا کر رکھا گیا اور باقی کے تابوتوں کو نئے تابوت کے ساتھ
ان کی جگہ پہ واپس رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد گورنر کے کہنے پر پورے قبر کی زمین پر ریت بچھا دی گئی تاکہ کوئی بھی اس قبر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کے پیروں کے نشان اس ریت پر آ جائیں۔ پھر قبر کو پتھر سے بند کر دیا گیا اور دوبارہ سے سیمنٹ سے سیل بھی کر دیا گیا۔ اس بار گورنر نے اس قبر پر اپنی آفیشیل مہر بھی لگا دی تاکہ اگر کوئی بھی اس سیمنٹ کو ہٹانے کی کوشش کرے تو پتہ چل جائے۔ اب وہاں کے لوگ اس قبر کے دوبارہ کھولنے کا انتظار کرنے لگے۔ ٹھیک 9 مہینے بعد اپریل 1820 میں بارباڈوس کے گورنر لارڈ کامبرمیئر اپنی انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ ایک دفعہ پھر اس قبر کے پاس پہنچے اور اس قبر کو کھولنے کا حکم دیا۔ اس دفعہ قبر کھولنے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ کسی انسان کا ہی کام ہے تاکہ لوگوں کے اندر سے ڈر ختم ہو سکے۔ جب سب لوگ وہاں پہنچ گئے تو سب سے پہلے یہ چیک کیا گیا کہ گورنر کی مہر صحیح سلامت ہے یا نہیں، تو وہ مہر بالکل صحیح سلامت تھی، اور پھر سیمنٹ کی سیل توڑ کے 500 کلو گرام وزنی پتھر کو ہٹایا گیا تو ان انگریز افسروں کو ریت پہ بھی کوئی نشان نہیں ملے، مگر قبر میں موجود تمام تابوت اپنی جگہ پہ موجود تھے ہی نہیں۔ کوئی الٹا پڑا تھا، کوئی دیوار سے لگا ہوا تھا تو کوئی دوسرے کونے میں ترچھا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کے سب کو یقین ہو گیا یہ کسی انسان کا کام نہیں بلکہ کسی غیر مرئی طاقت کا کام ہے۔ اس کے بعد وہاں جتنے بھی تابوت تھے ان کو اس قبر سے نکال کے کہیں اور دفنا دیا گیا اور اس قبر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ دھیرے دھیرے جب کچھ وقت گزرا تو ایک کہانی سامنے آئی۔ یہ پتہ چلا کہ کرنل تھامس چیز کی بڑی بیٹی ڈورکس چیز کی موت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کرنل تھامس اپنی بیٹی پر بے تحاشا تشدد کیا کرتے تھے۔ کئی جگہ یہ بھی کہا گیا کہ تھامس چیز اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کرتے ہیں، جس سے تنگ آ کے ڈورکس نے کھانا پینا بند کر دیا تھا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ کیونکہ ڈورکس چیز کی موت نیچرل نہیں تھی اور ایک طرح سے اس نے خود کو بھوکا رکھ کر موت کے گھاٹ اتارا تھا، تو اس کی روح اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ لیتی تھی۔ یہ کہانی اس لیے بھی مشہور ہوئی کیونکہ ڈورکس چیز کے تابوت لانے سے پہلے اس قبر میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، مگر جب سے ڈورکس چیز کا تابوت دفنانے کے لیے لایا گیا یہ سارے واقعات رونما ہونے شروع ہوئے۔ تب سے لے کر بہت لوگ اس قبر کی جانچ پڑتال کر چکے ہیں۔ بہت سے انویسٹیگیٹرز ایسے بھی آئے جو جن بھوت میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں 2 تھیوریز پیش کی۔ ایک تھیوری یہ تھی کہ اس قبر میں جو کچھ بھی ہوا وہ زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے ہوا، مگر اس تھیوری کو اس لیے رد کر دیا گیا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قبرستان میں موجود ساری قبروں کے ساتھ یہی حال ہوا ہوتا، مگر وہاں موجود ساری قبریں بالکل صحیح سلامت تھیں۔ دوسری تھیوری یہ سامنے آئی کہ اس قبر میں شاید بارش کا پانی بھر جاتا ہے جس کی وجہ سے ان تابوتوں کی جگہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، مگر اس بات میں بھی زیادہ وزن نہیں تھا کیونکہ وہاں ایک تابوت کو چھوڑ کے تمام تابوت لیڈ کے بنے ہوئے تھے اور لیڈ کے تابوت پانی میں تیر نہیں سکتے تھے۔ ایک بار کو اگر یہ بات مان بھی لیں کہ یہ سب بارش کے پانی کی وجہ سے ہوا تھا تو بھی ان تابوتوں کی حالت پانی کی وجہ سے ایسی نہیں کچھ اور ہی ہوتی۔ آج 200 سال کے بعد بھی وہ قبر بارباڈوس کے کرائسٹ چرچ قبرستان میں موجود ہے اور جن جن لوگوں کو اس قبر میں دفنایا گیا وہ سب چرچ کے ریکارڈ میں درج ہے۔ اس واقعے کے بعد نہ تو کسی نے اس قبر کو دوبارہ خریدا اور نہ ہی اس میں کسی کو دفنایا۔ آج بھی کئی لوگ اس قبر کو دیکھنے آتے ہیں، مگر اس قبر میں جو کچھ ہوا وہ پانی کی وجہ سے ہوا، زلزلے کے جھٹکوں کی وجہ سے ہوا، یا شاید ڈورکس چیز کی روح نے کیا۔ اس راز سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے احباب میں شیئر کریں۔ میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ۔